اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الجاثیہ کی آخری 3 آیات گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور ان 3 آیات میں سے ایک آیت جو کہ آیت نمبر 35 ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے اور اسکرین پہ آپ اس آیت کو دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 35 کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 11 کو کہ وہ اس آیت کا انالیسس شروع کرے۔ جی رول نمبر 11۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سر الحمدللہ آپ نے اس آیت کی تلاوت کر دی ہے۔ اب رول کے مطابق ہم وقت کی علامت تک آیت کے پارٹس بنا لیں گے، اور اس کے بعد فردر پارٹس جو ہے ہمیں اگر واو عاطفہ ملے گا تو وہاں تک بنا لیں گے۔ پہلا پارٹ سر اس کے بنائیں گے ذالکم سے لے کر جو ہے، میں نے اصل میں سر اس آیت کو پارٹ نہیں بنائے، میں نے اس کو حیات الدنیا تک ہی رکھا ہے، وقت کی علامت تک جی۔ اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ میں نے بنایا ہے فالیوما سے لے کر ولا ہم یستعتبون تک، اس کا دوسرا پارٹ میں نے بنایا جی ولا ہم یستعتبون۔ جی سر، یستعتبون تک اس کا دوسرا پارٹ بنایا ہے۔ پہلا پارٹ اس کے حرف اور اس کے اسم اور اس کے فعل کو سر الگ کر لیتے ہیں۔ ذالکم بانکم استخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا، یہاں تک سر اس آیت کے حصے کو ہم حرف، اسم اور فعل الگ کریں گے۔ ذالکا اسم ہے، با حرف ہے، انا حرف ہے، کم اسم ہے، استخذتم فعل ہے، آیاتی اسم ہے، اللہ اسم جلالہ اسم ہے، حزوان اسم ہے، واو حرف ہے، غرت فعل ہے، کم اسم ہے، الحیات اسم ہے، الدنیا اسم ہے۔ حروف کی تعداد 3 ہے، اسماء 9 ہے اور فعل 2 ہے۔ اب سر اس کے تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ ذالکا بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، سر اس حصے کو پہلے اس کے تجزیہ کریں گے۔ ذالکا اس میں اشارہ بعید ہے، معرفہ ہے، واحد اور جمع کے اس میں اشارہ مبنی ہوتے ہیں اور اس کا اعراب محلاً مرفوع، منصوب اور مجرور آتا ہے۔ ذالکا میں کاف جو ہے کافی خطاب ہے، اور اس کو مخاطب جس کو کہ خطاب کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے لایا جاتا ہے۔ اگر مخاطب واحد ہے تو ذالکا لایا جاتا ہے، جیسے ذالکا زیدن۔ اگر مخاطب 2 ہے تو کہا جائے گا ذالکما زیدن، اور اگر 2 سے زیادہ مخاطب ہوں گے تو کہا جائے گا ذالکم زیدن۔ تو سر اس کو ہم جملہ استنافیہ بنائیں گے۔ با حرف جارہ، آگے اس با کو حرف جارہ اور با سببیہ بھی کہہ سکتے ہیں سر، کیونکہ ترجمے کے اندر اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ جی۔ انا اس میں انا جو ہے حرف از مشبہ بالفعل ہے، حرف نصب و تاکید ہے۔ انا اور انا میں تھوڑا سا فرق ہے سر، کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ انا جملے کو جملہ رہنے دیتا ہے اور انا جملے کو جملہ رہنے نہیں دیتا، بلکہ اس کو مصدر مؤول بنا کر مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ جی۔ اور جس طرح انا کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اسی طرح انا کا بھی ایک اسم ہوتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اور خبر جو ہے سر مفرد بھی آ سکتی ہے، جملہ بھی آ سکتا ہے اور شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ آگے جو آیت کا حصہ آ رہا ہے چونکہ ایک جملے کی صورت میں آ رہا ہے، اسی لیے سر اس کی وضاحت میں نے یہاں پہ مناسب سمجھی ہے۔ اتخذتم سر فعل ہے، اس کا حروف مادہ جو ہے حمزہ، خا، ذال ہے، باب افتعال سے ہے۔ اس باب میں اگر بہت دفعہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے، مختصراً ہی کروں گی سر، کہ اگر فا کلمہ حمزہ ہو تو اس کو باب افتعال کی تا میں بدل دیتے ہیں، اور چینجز کے بعد اتخذا یتخذو اتخاذن، معنی ہے اس کے اہتمام سے پکڑنا، کسی کو کچھ بنانا، اور یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کس کو بنایا اور کیا بنایا، اور یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ سر اس کے اندر فعل و فاعل ہے، اور فاعل جو ہے انتم کی ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل ہے۔ آگے سر آیات اللہ، آیات جو ہے آیتن کی جمع سالم مؤنث ہے، اور اس کا اعراب جو ہے حالت نصب اور جر میں کسرہ کے ساتھ شو ہوتی ہے۔ چونکہ اس کو مفعول کے طور پہ لا رہے ہیں تو یہ آیاتی جو ہے یہ منصوب ہے، اور یہ مضاف ہے، چونکہ اس پر جو ہے تنوین نہیں ہے اور لام تعریف نہیں ہے، اس لیے اس کو مضاف بنائیں گے، اور اس کے ساتھ جو اللہ آ رہا ہے یہ اسم جلالہ
حالت جر میں ہے اور اس کا مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بنا اتخذ فعل کے لیے. یہ اس کو مفعول اول کہیں گے، چونکہ سر پہلے ہی بات ہو چکی کہ اتخاذ فعل جو ہے وہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، تو یہ پہلا مفعول ہو گیا. آگے حضون ایک منصوب اسم ہے جو کہ اس کا مفعول ثانی بن رہا ہے. جی اب سر اس کی ترکیب کی طرف آتے ہیں. تو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، اور یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ انا کی خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے. جی اور چونکہ آگے حرف عطف آ رہا ہے تو ہم اس کو معطوف علیہ بنا لیں گے. اور سر اس کے اتنے حصے کا ترجمہ اگر کریں تو اس کا ترجمہ بنے گا، اور ذالکہ کا جو ترجمہ کیا گیا ہے بات سنیں نا، ایک جی منٹ سر. ترجمہ آپ ابھی نہ کریں نا، اچھا نہیں کرتا. ابھی آپ جوڑ رہی ہیں نا، ابھی ٹھیک ہے آپ نے جی ابھی صرف آپ نے خبر بنایا ہے انا کی، اب انا ٹھیک کا ہے اسم لے کے آئے. جی سر. اس کے آیت کے آگے والے حصے کو اس کی طرف کرتے ہیں سر کہ جی واو عاطفہ ہے. غرتکم میں غرت جو ہے سر یہ فعل ہے، اور اس کے حروف مادہ جو ہے وہ غین را ہے. غیر صحیح فعل میں مضاعف ہے اور یہ باب نصرہ سے ہے. غررا یغررو غرن، اور مرج ہو کر غرہ یا غرو غرن بنا، اور اس کا معنی ہے دھوکہ دینا یا فریب دینا. اور سر یہ چونکہ یہ چوتھا صیغہ ہے تو پہلا اور چوتھا صیغہ جب بھی آئے گا تو بہت زیادہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر کی شکل میں آگے آ جائے. کم جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ مفعول ہے، کیونکہ ابھی آپ نے وضاحت کی تھی کہ جو فعل کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ مفعول کے طور پہ آتی ہے. جی آگے سر ہے الحیات، حالت رفع میں اسم ہے، اور آگے ہے الدنیا. سر الحیات موصوف ہے، الدنیا اس کی صفت ہے. موصوف اور صفت مل کر سر یہ اس کا فاعل بنے گا غرت فعل کے لیے. جی اور مرکب توصیفی کا سر ایک بہت آسان سا فارمولہ ہے کہ نکرہ پلس نکرہ وہ جو ہے مرکب توصیفی ہو جاتی ہے، یا معرفہ پلس معرفہ یہ مرکب توصیفی ہوتی ہے. اب سر اس جملے کی ترکیب کر لیتے ہیں کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. سر چونکہ اس کو ہم نے واو عاطفہ قرار دیا تھا اس لیے اس جملے کو ہم معطوف بنا لیں گے، اور یہ محلاً مرفوع ہوگا سر. تو معطوف اپنے معطوف سے مل کر انا کی خبر بنے گی. کون اپنے کس سے مل کے؟ سر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر اچھا، انا کی خبر بنے گی. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جی انا کی خبر بنے گی سر. ٹھیک ہے. صحیح ہے. پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر مجرور ہوگا حرف جارہ با کے لیے. ٹھیک ہے. حرف جارہ با اپنے مجرور سے مل کر شبہ جملہ ہوگا، شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گی ذالکم کے لیے سر. ٹھیک ہے. ذالکم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا سر. صحیح. اور چونکہ ہم نے اس کو جملہ استنافیہ کہا تھا تو اس کا اعراب جو ہوگا لا محل لہا من الاعراب ہوگا. جی تو اب اس کا ترجمہ کر لیں سر. جی اب کریں. جی سر ذالکم کا ترجمہ یہاں قریب کے اشارے کے طور پہ کیا گیا ہے. یہ اس لیے کہ، اور چونکہ میں نے با حرف جارہ کو با سببیہ بھی کہا تھا کیونکہ سبب اس میں بیان ہو رہا ہے، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے غرتکم الحیات الدنیا کا عطف کیا ہے اتخذتم والے جملے پر. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے یہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. مطلب آپ کی ترکیب کے مطابق ترجمہ یہ بنے گا کہ تمہارے اللہ کی آیات کو مذاق بنانے اور دنیاوی زندگی کے تمہیں دھوکے میں ڈالنے کی وجہ سے یہ وجہ. جی سر بالکل. اب یہ ہم دیکھیں گے کہ آگے انہوں نے ایسے ہی کیا ہے یا وغرتکم الحیات الدنیا کو انہوں نے الگ جملہ دیا، یہ ہم بعد میں دیکھیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں سر. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. حرف اسم اور فعل کو الگ کر لیں گے سر. فا حرف ہے، الیوم اسم، لا حرف، یخرجون فعل ہے، من جو ہے حرف ہے، ہا اسم ہے، واو حرف ہے، لا حرف ہے، ہم اسم ہے، یستعتبون یہ فعل ہے سر. حروف کی تعداد 5 ہے، اسما 3 ہے، فعل 2 ہے سر. اب اس کے تجزیے کی طرف چلتے ہیں سر. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. فا کو استنافیہ قرار دیا ہے سر. الیوم ظرف ہے، یہ بھی متعلق ہوتے ہیں فعل کے اور جو کہ متعلق مقدم بنائیں گے. آگے سر لا ہے، حرف نفی ہے، مضارع سے پہلے آ کر نفی کا مفہوم دیتا ہے.
युखरजूना फेल है, हरूफ मादा है इसका खा रा जीम, बाब इफाल से है, अखरजा युखरिजु इखराजन, माने है इसका बाहर निकालना। और चूंकि सर ये फेल मजहूल है, इसको पहचाना कैसे सर, क्योंकि अलामत या पेश के साथ है और ऐन कलमे के ऊपर जबर है, और इसका जो नाइबुल फाइल है सर वो जो है जमीर मरफू मुत्तसिल है जो कि हम की जमीर है। और ये जमा यहाँ पर हम कहेंगे वाव की जमीर है, ठीक है। अच्छा सर, वाव की जमीर जो है मरफू मुत्तसिल है, जो कि ये हम कह सकते हैं कि वाव की जमीर मरफू मुत्तसिल है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है हम को। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह सर। और ये जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। तो इस तरह ये फेल और नाइब फाइल बन गया सर, फेल बा नाइबुल फाइल जी। आगे है सर मिनहा, मिन जो है हरफे जारा है, हा जमीर जो है वो मजरूर मुत्तसिल है, मजरूर है सर, और हा की जमीर सर ये जो है जहन्नुम की तरफ जा रही है, चूंकि हम इसके तर्जुमे को देखें तो वो उस तरफ ही जा रही है जी। और ये जार मजरूर मुतालिक हो गया सर युखरजूना फेल के जी। आगे है सर वाव, जो कि वाव आतिफा है, ला जो है सर ये हरफे नफी कह सकते हैं या ला जायदा भी कह सकते हैं, और ताकीद के लिए आता है ये सर, और तरकीब में इसका कोई हिस्सा नहीं होता और इससे पहले वाव आती है सर। होम जो है सर ये जमीर मरफू मुनफसिल है, और जितनी भी जमीरें होती हैं वो मारफा होती हैं सर, और जमीर मरफू मुनफसिल है सर, इसको मुब्तदा बनाएंगे। आगे जो है सर इसकी खबर आ रही है जो कि जुमले की शक्ल में आ रही है, युस्तातबूना, हुरूफ मादा है सर आइन ताबा, बाब इस्तिफाल से है, इस्तातबा यस्तातिबु इस्तिताबन, माना है सर किसी की रजामंदी चाहना, किसी को मनाना। और सर ये फेल मजहूल है क्योंकि या कलमा पेश के साथ है और ऐन कलमा के ऊपर जबर है, और इसका जो वाव जमीर है मरफू मुत्तसिल, इसका नाइबुल फाइल है जो कि हम की जमीर है सर। तो सर ये फाइल अपने नाइबुल फाइल यानी हम की जमीर के साथ जो है ये जुमला फेलिया बन गया है सर। अब इसकी सर तरकीब कर लेते हैं। जुमला फेलिया क्या बन गया? युस्तातबूना जुमला फेलिया बन गया। सर इसकी तरकीब आगे कर रहे हैं सर। फेल ब नाइबुल फाइल है सर ये जी, जुमला फेलिया बन गया है। जी जी सर, ठीक है। और हम कहाँ गया? सर इसको तरकीब कर रहे हैं सर, अब इसकी तरकीब की तरफ आ रहे हैं सर। जी जी। हम जो है सर मुब्तदा है इसकी, जो कि पहले मेंशन कर दिया था। यस्तबूना फेल बा नाइबुल फाइल, फेल अपने नाइबुल फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर बनी मुब्तदा के लिए। मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया, और इसका अतफ सर हम पिछले जुमले पे कर देंगे सर। ठीक है। जो कि हमने पिछले जुमले को जुमला इस्तनाफिया का है, तो इस जुमले का भी एराब जो है होगा सर ला महल्ला लहा मिनल एराब होगा जी। और इसके तर्जुमे के देख लेते हैं सर। तर्जुमा इसका होगा तो आज के दिन वो नहीं निकाले जाएंगे, चूंकि फेल मजहूल था, वो नहीं निकाले जाएंगे इसमें से यानी जहन्नुम में से, और ना उनकी मन्नत समाजत कबूल की जाएगी या सर उनका राजी करना कबूल किया जाएगा जी। ठीक है सर, चले जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ले जी अब हम देख लेते हैं आयत को मोहिउद्दीन दरवेश साहिब और महमूद हाफिज साहिब की नजर से। मोहिउद्दीन दरवेश साहिब ने ज़ालिकुम बिअन्नकुम मुत्तखज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवा को एक जुमला बनाया और कह रहे हैं कि ज़ालिकुम मुब्तदा है और ज़ालिका का इशारा जो है ये अल अज़ाब अल अज़ीम की तरफ है, यानी ये बड़ा अजाब जो है ना उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है जिसका उनसे वादा किया गया है, यानी जिससे उन्हें डराया गया। और इशारा एक की तरफ है, एक चीज की तरफ है, अल अज़ाबुल अज़ीम, और मुखातब काफी सारे हैं, कुम जमा, ठीक है, इसलिए काफी खिताब आप कुम को देख रहे हैं। बी अन्ना कुम के बारे में वो कह रहे हैं अन्ना व मा फी हैज़िहा फी महल्ल जर बिल बा, यानी अन्ना और उसके जो इस्म और खबर मिलके हैं ये महल्ल जर महल्लन मजरूर हैं बाहरफु जर के लिए, और जार मजरूर जो हैं ये ज़ालिका की खबर है। और जुमला इत्तखज़्तुम जो है ये खबर बताई है उन्होंने अन्ना की, और अन्ना कुम को उन्होंने अन्ना और उसका इस्म करार दिया। आयातिल्लाही को मफूले अव्वल करार दिया है इत्तखज़्तुम का, और हुज़ुवन को मफूल सानी करार दिया है इत्तखज़्तुम का। तो इस जुमले के पार्ट्स पूरे हो जाते हैं। और महमूद हाफिज साहब ने कहा है कि जो मस्दर मुअव्वल है अन्नकुम इत्तखज़्तुम, ये
فی محل جر بالبا متعلق بھی محذوف خبر المبتدا ذالکم، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ہے. اور ذالکم بانکم اتخذتم جملے کو محمود صافی صاحب نے تعلیلیہ بنایا، اور جملہ تعلیلیہ کا بھی اعراب نہیں ہوتا، اور اتخذتم کو محلاً مرفوع انا کی خبر قرار دیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ حصہ ہمارا الحمدللہ ایسے ہی ہوا ہے. اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے وہ ہے وغرتکم الحیات الدنیا. اس کو دیکھ لیتے ہیں. واؤ کو حرف عطف قرار دیا ہے، اور غرتکم فعل ماضی ہے اور مفعول بھی مقدم ہے یعنی کم، اور الحیات جو ہے فاعل قرار دیا ہے، مؤخر ہے، اور دنیا یہ صفت ہے الحیا کی. اور جملہ غرتکم الحیا جو ہے یہ اتخذتم جملے پر ہی عطف کیا گیا، بالکل ایسے ہی کیا گیا جس طرح ہماری اسٹوڈنٹ نے اس کو عطف کیا ہے. اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہے فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. فا کو انہوں نے فصیحہ قرار دیا ہے، یعنی یہ کہا گیا کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو الیوم ظرف ہے، متعلق ہے یخرجونا کے، لا نافیہ ہے، یخرجونا تو یخرجونا فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، واو نائب فاعل ہے اس کا، اور منہا متعلق ہے یخرجونا کے. اس کے بعد لا جو ہے عاطفہ قرار دیا ہے، اور ہم مبتدا ہے جس کی پھر خبر جو ہے جملہ یستعتبونا ہے. اور جملوں کا اعراب اس طرح قرار دیا ہے محمود صافی صاحب نے کہ لا یخرجونا منہا کو استنافیہ قرار دیا ہے، یعنی انہوں نے فا کو استنافیہ بنایا. اب یہ دونوں چونکہ کمبینیشن ہے دونوں کا، اس لیے آپ کو مختلف رائے نظر آ رہی ہوگی. یعنی محمود صافی صاحب نے واو کو عاطفہ قرار دے کے جملہ مستانفہ بنایا ہے، اور محی الدین درویش صاحب نے فا کو جو ہے وہ فصیحہ قرار دیا ہے، تو انہوں نے فا عاطفہ قرار دیا. تو یہ فرق امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور جملہ لاہم یستعتبون جو ہے یہ انہوں نے عطف قرار دے دیا ہے اسی جملے پر، لا یخرجون منہا والے جملے پر، اور یستعتبون کو ہم کی خبر قرار دیا. باقی کلر سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، ہم ضمیر مرفوع منفصل کا کلر میں نے براؤن سا کیا ہوا ہے تاکہ بالکل ہی الگ طور پر پہچانی جائے. اب ہم دیکھتے ہیں جی آیت کا اتھینٹک ترجمہ. ذالکم بانہم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا. یعنی دنیا کی زندگی مرکب توصیفی کا ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو محاورہ مرکب اضافی ہے دنیا کی زندگی، اور عربی محاورہ مرکب توصیفی ہے الحیات الدنیا. اب یہ محاورے کا فرق ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، سو آج نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا. تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہوگی اپنے ترجمے کے ساتھ، انالیسس کے ساتھ. اور اگلی آیت جو ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی آیت ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ہم اس کو انالائز کر لیں گے. آیت ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور اس آیت کے انالیسس کے لیے میں رول نمبر 12 کو دعوت دوں گا کہ وہ اس آیت کا انالیسس شروع کرے. جی رول نمبر 12. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ نے آیت تلاوت کر دی، آیت ہے ہمارے آیت نمبر 36. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جی سب سے پہلے ہم اس جملے کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. جی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ تک، پھر دوسرا حصہ ہوگا ہمارا وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. چلیں ٹھیک ہے، کر دیں. ویسے اگر نہ کریں نا تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اچھا جو سر، دوسرا جی والا سر، واو کے بعد والا حصہ ہے نا یہ کوئی جملہ نہیں بن رہا، اوکے سر، ٹھیک ہے نا، جی تو جی ہم اس کو ایک ہی رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. جی اب اس میں حروف اور اسما کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 3 حروف نظر آ رہے ہیں ہمیں، فا، لی اور واو. اور اسما ہمارے یہاں پر 8 اسما ہے، اللہ، الحمد، ربی السماواتی، ربی الارض، ربی العالمین. یہ جو پورا ہے 11 کلمات پر مشتمل ہے ہمارا یہ پورا جملہ. جی اب اس کو ہم الگ الگ کرتے ہیں. یہ پہلا جو ہمارا حرف یا فا نظر آ رہا ہے، یہ فا حرف استنافیہ ہے، ٹھیک اور ہے. اس کے بعد ہمیں للہ، للہ لام جارہ، اور اللہ اس میں جلالہ یہاں پہ مجرور ہے، اور یہ خبر مقدم ہو رہا ہے. اور یہ جو لی ہے یہاں پہ لام، اسلام کو لام اختصاص ہے، یہ لام اختصاص، یعنی ایسے حروف جو تخصیص کے معنی پیدا کر دیں، اسے اختصاص یا شرکت کہتے ہیں. اور نہیں، اس میں سے یہ اختصاص اور معنی جو
شرکت میں تو فرق ہو جائے گا نا, اختصاص ہوتا ہے اچھا خاص سر, کرنا. جی جی, تو شرکت مطلب نہیں ہوگا سر. جی ٹھیک ہے, پھر اختصاص کہلاتے ہیں, جیسے یہ ایسے حروف جو تخصیص کا معنی پیدا کر جی, دیں. یعنی یہاں پر اور یہ اس کا کہا پھر جو, جائے گا کہ لام جو ہے یہاں پر اختصاص کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے جی سر, تو اس کا پھر اس میں پھر میننگ میں جو ہے صرف محض اور مطلب خاص ہو جائے گا. ہاں, خاص ترجمہ ہم کریں گے للہ خاص الحمد کے کا, لیے, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں. اللہ ہی کے لیے خاص ہے. جی سر, اور اللہ ہی کے لیے ہے, وہی اس جی کا سزاوار ہے. اور یہاں پر الحمد میں جو ال نظر آ رہا ہے, ال یہ استغراق کا ہے, یعنی تمام, پورا کا پورا. جی الحمد, الحمد, حمد, حاما, دال اس کا روپ ہے, حمد تعریف ثنا, اور یہ حمد صرف اللہ ہی کے لیے آتا ہے جی اور کسی کے لیے نہیں. الحمد یہاں پہ مبتدا مؤخر ہو گیا. جی رب السماواتی, ربی یہاں پہ جو مجرور دکھ رہا ہے وہ بدل ہے اللہ اسم جلالہ کا, ٹھیک ہو گیا, اور یہ بدل کل ہے سر. ٹھیک ہو گیا. السماوات, السماواتی مضاف الیہ, مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب جاری ایک یہاں تک, مضاف الیہ مل کر مرکب جاری. مرکب اضافی سر. جی پھر آگے حرف ہمیں دکھ رہا ہے با, وہ عاطفہ کا ہے. جی حرف عاطفہ ربی, یہاں پہ یہ بھی جو ہمیں رب اس میں مجرور حالت میں یہ بھی بدل ہے یہ اللہ کیسے سے. بدل ہوگا, یہ تو واو عطفہ کے بعد آ رہا ہے نا. جی سر, تو یہ ربی سر یہ بدل نہیں معطوف ہوگا ہے اس نا, کا, رب الارضی جو معطوف, ہے جی جی, مرکب معطوف ہے تو اضافی, تابع یہ ہوگا. جی مرکب اضافی رب الارضی جو ہے یہ معطوف ہے رب السماواتی معطوف علیہ کے لیے. جی معطوف سر, علیہ اپنے معطوف یہ سے مل کر جی بدل مل ہے کر, اللہ کے لیے. جی ٹھیک ہو جی, گیا نا, اس طرح ہوگا. سر جی جی, معطوف, بس وہ میں نے کلیئر کر معطوف, دیا, آگے چلیں آپ رب العالمین کی جی طرف سر. چلیں. جی رب العالمین مضاف, مضاف الیہ کا مرکب اضافی, جی اور یہاں پر رب پھر اگلا ہے رب العالمین, اور یہاں بھی یہ رب مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن رہا ہے سر. تو جی, یہ جو کیا بار بن رہا بار ہے؟ رب کی جو تکرار ہے سر, یہ پورا معطوف ہو گیا نا. نہیں نہیں, دیکھیں نا آپ اس کو کیوں نہیں اس طرح لے رہی. دیکھیں میں آپ کو نا آیت توڑ کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھ فللہ الحمد, اتنی سی بات. ٹھیک ہے, اس میں رب السماواتی و رب الارضی اور پھر رب العالمین, واو عاطفہ سے پہلے معطوف علیہ ہو گیا اور واو عاطفہ کے بعد معطوف ہو گیا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بدل بن گیا اللہ کے لیے. جی سر. نیچے جو رب العالمین ہے یہ بھی بدل بن گیا اللہ کے لیے. جی سمپل ہو گیا نا. جی سر. تو سر یہ اس کا یہ واو کے ساتھ جو پچھلا جو ہمارا فللہ الحمد رب السماوات والارض سے سب مل کر معطوف اس کا عطف پچھلا ہو گیا نا, واو کے ساتھ ہم پیچھے کر کہاں دیں گے نا. معطوف بن رہا ہے, کہاں مجھے بتائیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. واو سمپل کی سی وجہ سے بات سر, ہے, بات سنیں نا. یہ واو واو, عاطفہ ہے, واو عاطفہ سے پہلے رب السماواتی ہے, سمپل. جی سر. اور تو واو عاطفہ کے بعد رب الارضی ہے, معطوف علیہ رب السماواتی رب الارضی معطوف, یہ دونوں مل کر بدل بن گئے اللہ کے لیے. جی رب العالمین الگ سے بدل بن گیا اللہ کے لیے. جوڑیں گے ایسے کہ جی سر. للہ جو ہے, یعنی اللہ جو مجرور ہے لام جارہ کے بعد, وہ مبدل منہو ہے جس کے دو بدل آ رہے ہیں. دو بدل, اچھا سر, اس طرح مبدل سے منہو میں نے اپنے نہیں کیا تھا دونوں سر. اصل میں بدلوں میں نے سے, رب مبدل منہو السماواتی تک اپنے, میں نے کر میری دیا سن لیں تھا. اب, مبدل منہو اپنے دونوں بدلوں سے مل کر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے. لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر خبر مقدم ہو گیا, اور الحمد مبتدا مؤخر ہو گیا. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ. لیجیے اب کوشش دیکھ لیتے ہیں ہم محمود حافظ صاحب اور محی الدین درویش صاحب کی, اس میں مزید انشاءاللہ تعالی چیزیں ساری آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. فا کو استنافیہ قرار دیا ہے, للہ خبر مقدم ہے, الحمد مبتدا مؤخر ہے, رب السماواتی بدل ہے یا نعت ہے للہ کی, اور وکذالک ما بعدہ. ٹھیک ہے, اسی طرح یعنی انہوں نے کہا کہ وہ بھی بدل ہے. اور جملہ للہ الحمد جو ہے یہ جملہ استنافی. آیت کا اتھینٹک ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. بس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب, تمام جہانوں کا رب. ترجمہ دیکھیں بڑا خوبصورت کیا, اس سے سارا پتہ چل رہا ہے کہ کیا بدل بن رہا ہے اور کیا مبدل منہو بن رہا ہے. الحمدللہ جی, آخری آیت کی طرف آتے ہیں اب ہم, سورۃ الجاثیہ کی, جو کہ آیت نمبر 37 ہے, اور اسی آیت کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ تعالی سورۃ الجاثیہ کا انالیسس بھی مکمل ہو جائے گا. اور آیت ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ العظیم. آیت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 16 کو کہ اس آیت کا انالیسس شروع کریں. جی رول نمبر 16. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس کے دو پارٹ بن رہے ہیں جی جو مطلب
ہے پہلا پارٹ، اور آگے سے پھر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جو ہے وہ دوسرا پارٹ بن رہا ہے. جی جی ویسے اسم فعل اور حرف جو ہے وہ الگ کر لیتے ہیں. فعل اس میں کوئی نہیں ہے، اور جو حرف ہے وہ واو اور لام حرف جارہ ہے. چل میں اس کو ساتھ ہی بتا دیتی ہوں. بالکل ساتھ ہی بتائیں، ساتھ ہی بتائیں. واو حرف عطف ہے، لام حرف جارہ، ہو اسم ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب. جی الکبریاء اسم مصدر ہے، ہر ایک کی اطاعت سے بالا تر یا سب بڑھائی. فی حرف جار ہے، السماواتی اسم مجرور ہے، پھر واو حرف عطف ہے، اور الارض اسم مجرور ہے. جی ترکیب کر لیتے ہیں. واو حرف عطف، لہو جار مجرور خبر مقدم، جی محلن مرفوع. ہو کا مرجع جو ہے وہ اللہ. محلن مرفوع اسم سے آپ الجلال. کیوں کہہ رہی ہیں؟ محلن مرفوع کیوں کہہ رہی ہیں؟ جار مجرور کو جار مجرور متعلق ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کے، ٹھیک ہے، اس کا متعلق محذوف ہے. جی سر. جی بس آپ یہ زیادہ زیادہ کہہ دیں کہ لہو جو ہے یہاں پر خبر مقدم ہے، بس اس کو محلن اعراب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، خبر جی مقدم ہے. جی الکبریاء مبتدا مؤخر ہے، جی ٹھیک ہے. فی جار، اور جی السماواتی مجرور ہے اور معطوف علیہ ہے. ٹھیک ہے. واو حرف عطف ہے، اور الارض جو ہے وہ معطوف ہے. جی معطوف اور معطوف علیہ مل کر معطوف مجرور ہو علیہ جائیں. اور معطوف مل کر. معطوف علیہ اور معطوف مل کر مجرور ہو جائیں گے فی جار کے لیے. جی اور جار مجرور جو ہے وہ معرفہ کے بعد آ رہے ہیں تو حال بن جائیں گے، یا پھر ٹھیک ہے، سر یہ متعلق ہو جائیں گے الکبریاء کے. ٹھیک ہے، آپ نے مصدر قرار دیا تھا نا اس کو. ہاں جی، ظرف مستقر قرار دے کر ہم اس کو محذوف خبر کے متعلق بھی کر سکتے ہیں. آگے بس مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ و استنافیہ لا محل لہا من الاعراب. جی ماشاء اللہ. سر آگے دوسرا پارٹ ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سر اس میں ایک ہی حرف ہے واو، اور باقی تینوں جو ہے وہ اسم ہے. جی واو حرف و استنافیہ ہوا اسم ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب. العزیز جو ہے وہ عزت مصدر سے اسم المبالغہ ہے، ٹھیک بہت ہے. زبردست غالب. اور جی الحکیم جو ہے وہ حکمت مصدر سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، بڑی حکمت والا. جی ہیں ہوا مبتدا، اور العزیز جو ہے خبر اول، اور الحکیم خبر ثانی. جی ماشاء اللہ. ابتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ و استنافیہ لا محل لہا من الاعراب. جی ماشاء اللہ. جمع کر لیتے ہیں. اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. جی آخری آیت جو ہے اس کو بھی اسکرین پہ آپ دیکھ لیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. واو کو عطفہ قرار دیا گیا ہے، لہو خبر مقدم ہو گئی، الکبریاء مبتدا مؤخر ہو گیا، اور فی السماواتی حال ہے من الکبریاء سے. وَيَجُوزُ اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ استقرار کے متعلق ہو جس کا تعلق جو ہے وہ ظرف اول سے کیا گیا ہے، اور بعض نے یہ اختیار کیا ہے کہ یہ متعلق ہے الکبریاء کے کیونکہ وہ مصدر ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ وہ ساری باتیں سامنے آ گئی ہماری. اس کے بعد ہوا مبتدا ہے، اور العزیز اور الحکیم خبرانی دو خبریں ہیں اس کے لیے. جملہ لہ الکبریاء لا محل لہا معطوفہ علی الاستنافیہ، اور هو العزیز جو ہے یہ بھی لا محل لہا جملہ معطوف ہے جو کہ جملہ مستانفہ پر عطف کر دیا گیا ہے. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آخری آیت کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. الحمدللہ جی سورۃ الجاثیہ ہماری آج مکمل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کی ایک اور صورت گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا سمجھانا آسان بنائے، اور اجر اس کا اس کے ہی ذمہ ہے، وہ ہمیں اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اعراب القرآن سلسلے کی کسی نئی صورت کے ساتھ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.